رافیل بھی تیری راہ میں جو آئے تو رعایت نہ کر اس کے پر کاٹ دے۔ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رستے سفر میرے کارواں کے لیے۔ جناب صدر، جب اللہ کسی قوم پہ احسان کرتا ہے تو اس کو تحفے میں اقبال عطا کرتا ہے۔ آج سے 148 سال قبل نومبر کی ایک روشن صبح سیالکوٹ کے ایک مذہبی گھرانے میں آنکھ کھولنے والا ایک بچہ جو مستقبل کا ڈاکٹر علامہ اقبال کہلایا، کہنے کو تو ایک شاعر، در حقیقت ایک عظیم فلاسفر، علم کا بحر بے قرار، عظیم صفت انسان، سادہ مزاج، بجٹ وقت انگریزی، اردو، فارسی اور دیگر کئی زبانوں پر مکمل عبور رکھنے والا، حکیم الامت، شاعر ملت، اور سب سے بڑھ کر آپ ایک سچے عاشق رسول تھے۔ اقبال نے جب اپنے خیالات کو کاغذ پر قلم کے ذریعے اشعار کے روپ میں دھارا تو جنوبی ایشیا کے اس خطے میں ایک انقلاب برپا ہوا۔ اقبال فرماتے ہیں، غلامی میں ناکام آتی ہے تدبیریں نہ شمشیریں، جو ہو ذو کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں، جو ہو ذو کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ اقبال صحیح معنوں میں ایک ایسے رہنما تھے جن کی قابلیت ان کی تصانیف سے جھلکتی ہے۔ باغ درا، ضرب کلیم، پیام مشرق جیسی شورۂ آفاق کتابوں کے مصنف کے پاس کیا کچھ نہ تھا۔ اگر کچھ نہ تھا تو غرور نہ تھا، اگر نہ تھا تو تکبر نہ تھا، سادہ مزاجی ان کا طرح امتیاز تھا۔ اقبال کی شاعری اپنے پڑھنے والے کو مایوس نہیں کرتی بلکہ ایک ولولہ پیدا کرتی ہے، ایک جوش عطا کرتی ہے، ایک جذبہ پیدا کرتی ہے۔ یہ جذبہ آگے چل کر آزادی کی اساس بنا ہے، یہ جذبہ اس قوم کی آس بنا ہے، یہ جذبہ راشد بن ہاس بنا ہے، اور یہ جذبہ آپریشن بنیان مرسوس کی اساس بنا ہے۔ جی ہاں علی وقات، یہی جذبہ آپریشن بنیان مرسوس کی اساس بنا ہے، یہ جذبہ ہماری پہچان بنا، یہ جذبہ ہمارا ایمان بھی ہے اور قائد کا فرمان بھی ہے، یہ جذبہ کپتن کرنل شیر خان بھی ہے اور حوالدار لالت جان بھی ہے، یہ جذبہ ڈاکٹر قدیر خان بھی ہے اور یہ جذبہ بھارت کا نقصان بھی ہے۔ جی ہاں، یہ جذبہ بھارت کے لیے نقصان بھی ہے۔ جذبہ لے کر جب اقبال کے شاہین آگے بڑھتے ہیں تو پھر بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ پھر پشاور کی کھلتی کلیوں کے قاتل ان کے آگے سہم جاتے ہیں۔ حملے کا ڈرامہ رچانے والا دشمن کا منصوبہ ناکام ہوتا ہے اور یہ دشمن پر چپٹتے ہیں، پلٹتے ہیں، چپٹتے ہیں، پلٹتے ہیں، پلٹ کر پھر چپٹتے ہیں، کیونکہ یہ اقبال کے شاہین ہیں۔ انہی اقبال کے شاہینوں کے انہی اقبال کے شاہینوں کے لیے کہنے والے نے کہا تھا کہ اے مرد مجاہد سن، کسی کی نہ سن، ایک ہی دھن کو بن اور چن چن کے مغرور سر کاٹ دے، دندناتا ہوا سب سروں سے گزر، وار سینے پہ کر اور جگر کاٹ دے، نوک سے روک لے وقت کی گردشیں، دست شام و وجود سحر کاٹ دے، اور اب رافیل بھی تیری راہ میں جو آئے تو رعایت نہ کر اس کے پر کاٹ دے، تو رعایت نہ کر اس کے پر کاٹ دے۔ جی ہاں سامعین اکرام، انہی مجاہدین کے لیے اقبال نے کہا تھا کہ یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے سارا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، نہ مال